السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے چینل پروڈکٹیو مسلم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں۔ آج میں آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ سناتی ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو پروردگار نے قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ قوم عاد کا تعلق مقام ارض احقاف سے ہے۔ یہ حضرموت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے مشرق میں عمان اور شمال میں رب خالق ہے۔ ان کی آبادی عرب کی سب سے بہترین حصہ حضرموت اور یمن میں خلیج فارس کے ساحل سے حدود عراق تک وسیع تھی، اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ عرب کے قدیم باشندے کثرت افراد یا قبائل کے اعتبار سے ایک منظم جماعت کی حیثیت میں سے تھے۔ یہ عرب سمود سے نکل کر شام، مصر اور بابل کی جانب بڑھے اور وہاں زبردست حکومت کی بنیاد رکھی۔ عرب ان باشندوں کو خالص عرب اور مختلف جماعتوں کے افراد کو سمود، طلسم اور جدلیس کہتے ہیں۔ قوم عاد کے لوگ بہت طاقتور تھے۔ ان کے جسم فولاد اور دل پتھر کے معلوم ہوتے تھے۔ ان میں زبردست لڑنے کی صلاحیت تھی۔ وہ ہر ایک کو ہرا دیتے تھے، جس پر چاہتے تھے ظلم و زیادتی کرتے۔ کسی میں اتنی جرأت و ہمت نہ تھی کہ ان سے مقابلے میں جیت سکے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا۔ ضروریات زندگی کی ہر چیز ان کے پاس تھی، بلکہ کہنا چاہیے کہ ہر چیز ضرورت سے زائد ان کے پاس تھی۔ اولاد بھی ان کی کثرت سے زیادہ تھی، اور ان کی اولاد سے پورا شہر آباد تھا۔ شہر کے سارے مکانات آباد تھے۔ صبح کے وقت لڑکے گھروں سے باہر نکلتے، گھومتے پھرتے اور تفریح کو جاتے تھے۔ ہر طرف چہل پہل دیکھنے میں آتی تھی۔ ان کے پاس اونٹ اور بکریاں اتنی کثرت سے تھی کہ جب وہ جانور جنگل چرنے کو جاتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ پورا جنگل ہی اونٹ اور بکریوں سے بھر گیا ہے۔ میدان جنگ میں لڑائی کے لیے جب گھوڑوں کی قطار بنتی تھی اور وہ لڑائی کرنے جاتے تھے تو یہ منظر دیکھنے جیسا ہوتا تھا۔ زمین ایسے سرسبز تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سبز مخمل بچھ گیا ہے۔ جگہ جگہ چشمے، نہریں، تالاب اور کنویں، صاف و شفاف پانی، مکانات کے چاروں طرف پھولوں کی بہاریں ہوتی تھیں۔ قطار کی صورت میں پھلدار درخت تھے۔ عاد قوم کی راحت و سکون کے لیے خوب سامان موجود تھا۔ دن میں آرام، رات میں عیش ہوا کرتی تھی۔ ایسی نعمتیں مل جانے پر انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ قوم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں بجا لاتی تھی۔ قوم عاد کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں حاصل ہو جانے پر قوم عاد اللہ تعالیٰ کو بھول کر نافرمانی پر اتر آئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر جو عذاب آیا تھا وہ نافرمانی کے سبب آیا تھا۔ وہ بت پرستی میں اس قدر آگے نکل گئے تھے کہ ان کی اس سرکشی پر عذاب آیا، اور جو بھی گمراہ تھے وہ پانی میں ڈوب گئے۔ کوئی بھی ان میں سے زندہ نہ بچ سکا تھا۔ ان کے بزرگ اس ہولناک عذاب کے بارے میں انہیں بتاتے رہتے تھے، اور زمین پر وہ جا بجا طوفان کے نشانات دیکھتے رہتے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی وہ خواب غفلت سے نہیں جاگتے تھے۔ وہ بت پرستی اور بت تراشنے میں ماہر تھے۔ عاد قوم کے لوگ اپنی مملکت کی شان و شوکت، جاہ و جلال اور جسمانی قوت کی حید کے غرور میں اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی بھلا چکے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کی شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرتے تھے۔ عرب کا ایک قبیلہ بھی ایسا نہیں تھا جو بت پرستی کو چھوڑ دیتا اور دین حق پر چلتا، اور ان کے خیالات کی سطح توحید تک بلند ہوتی۔ قوم عاد کو جو قوت ملی ان کے مال اور ان کی اولاد میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کے نشے میں وہ مغرور ہو گئے۔ لوگوں پر ظلم کرنے سے انہیں کوئی روکنے والا نہ تھا۔ ان کو روکنے کے لیے ان سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں تھا، تو وہ جو انہیں ظلم سے روکتا۔ وہ مالدار تھے، روپیہ بے تحاشا تھا۔ دولت اور قوت کے نشے نے انہیں مغرور کر دیا تھا۔ انہیں آخرت کی بالکل بھی فکر نہ تھی۔ ہر وقت کھیل کود میں مصروف رہتے، اور کھیل کود کو جب تھک جاتے تو پڑھ کر سو جاتے تھے۔ کسی پر غصہ آ جانے پر وہ شیر بن کر حملہ کر دیتے۔ کمزوروں کی دشمن بنے ہوئے تھے۔ جب ان کی کسی قوم سے لڑائی ہو جاتی وہ اس پر غالب آ جاتے تھے، پھر اس قوم کا جینا حرام کر کے رکھ دیتے تھے۔ ان کی کھیتی برباد کر دیتے تھے۔ انہیں اس قدر ذلیل و رسوا کرتے
کہ وہ بستی ہی چھوڑ جاتے یا اس بستی کو یہ قوم اجاڑ کر بالکل ہی برباد کر کے مٹا دیتی تھی۔ آج کی قوت خود ان کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے عذاب بن گئی۔ یہ سب اس لیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تھے۔ جس قوم میں اللہ تعالیٰ کا خوف، روز حشر کا ڈر نہ ہو، موت کو برحق جاننے، وہ قوم کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتی۔ وہ کمزوروں اور ضعیفوں کی مدد کرتی ہے۔ دولت کی ریل پہل کے سبب دولت مندوں نے بڑے بڑے محل بنا لیے تھے اور ان محلوں کو دیکھ کر وہ خوشی کے مارے اتراتے پھرتے تھے۔ جہاں بھی کوئی جگہ خالی دیکھی محل تعمیر کرا لیا۔ انہیں اس سے غرض نہ تھی کہ یہ جگہ کس کی ہے، ان کو اپنے محل بنانے کا شوق پورا کرنا ہوتا تھا۔ غریب کو سر چھپانے کی جھونپڑی نصیب نہ تھی، دولت مندوں کی بڑی کوٹھیاں خالی پڑی رہتی تھی۔ عاد قوم کی نافرمانی جب حد کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ قوم عاد میں سب سے زیادہ معزز فرد تھے۔ سرخ و سفید رنگ اور وجیہت ہے، ان کی داڑھی بھی بڑی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق ایک شریف گھرانے سے تھا اور وہیں پر بڑے اور پرورش پائی۔ ان کی نیکی اور عقل مندی کو سب ہی جانتے تھے اور مانتے بھی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کی دعوت دی اور انہیں لوگوں پر ظلم و جبر کرنے سے منع فرمایا۔ اے قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وہ تمہارا رب ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ جن پتھروں کی تم پوجا کرتے ہو، پرستش کر رہے ہو، یہ تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ تمہارا حقیقی معبود اللہ تعالیٰ ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے رزق میں، مال و دولت میں، کھیتی باڑی میں برکت عطا فرمائی ہے۔ اس قدر نعمتیں مل جانے پر تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اسے اپنا معبود سمجھ کر اس کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اس کے آگے سجدہ کرتے رہنا چاہیے اور اسی سے اپنی مرادیں مانگتے اور اسی سے اپنی خواہشات کا اظہار کرتے رہو۔ اس پر بھروسہ کرو، تم سے اچھا تمہارا یہ کتا ہے کہ ایک ہڈی دینے پر وہ تمہارا غلام بن جاتا ہے، سائے کی طرح تمہارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، لمحے بھر کو تم سے دور نہیں رہتا، کبھی اپنے مالک کو چھوڑ کر جانا پسند نہیں کرتا۔ تم نے کسی چرند پرند کو ان پتھروں کی پوجا، بتوں کی پوجا کرتے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر تم کیوں ان چرند پرند سے بھی زیادہ ذلیل ہو؟ کیا تم بے زبان جانوروں سے بھی زیادہ بے وقوف اور جاہل ہو؟ اے لوگو، تم عرصے سے سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر کے آئندہ کے لیے باز آ جاؤ تو اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ لو، وہ تمہیں بخش دے گا۔ تم اسی کی طرف رجوع کرو، دیکھو وہ ضرور تمہیں معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، پیغام حق پر چلتے رہو، بے شک وہ تم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے گا، عزت دے گا اور مال و عزت بھی بخشے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو اس طرح تبلیغ کرتے رہتے تھے۔ وہ اپنی تبلیغ اور پیغام کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بھی دہراتے تھے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور یہ نبی کی زندگی کا ترہ امتیاز ہے۔ ان کے بارے میں کوئی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کی طلب میں ایسا کرتے ہیں یا عزت و جاہ اور ریاست کے طالب ہیں۔ وہ قوم سے مال و دولت مانگنے کے بجائے بس ادائے فرض اور اپنے مالک کے احکام کی پیغمبری بجا لاتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں جو سرکش اور نافرمانوں کا گروہ تھا، انہیں یہ باتیں، یہ نصیحتیں بہت بری لگتی تھی۔ ان میں اتنی برداشت ہی نہیں تھی کہ ان کے خیالات، ان کے عقائد اور اعمال، فرض ان کے کسی ارادے میں بھی کوئی شخص حائل ہو۔ قوم کا جواب۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت بری باتیں سن کر ان پر عمل کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑایا، ان کو بے وقوف گردانا۔ انہوں نے ان کی باتوں کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ بعض نے کہا، ہود چاہتے کیا ہیں؟ ہم ان کی بات کو نہیں سمجھتے۔ ہم اگر برے ہیں تو ان سے انہیں کیا نقصان ہے اور ہمارے اچھے بن جانے سے ان کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ بعض نے کہا، حضرت ہود کی عقل کام نہیں کر رہی۔ بعض نے کہا، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بعض نے کہا، ہمارا خیال ہے کہ دماغ خراب ہو گیا اور ہم تم کو جھوٹا آدمی سمجھتے ہیں۔ حضرت ہود نے کہا، نہ میں دیوانہ ہوں، نہ بے وقوف ہوں اور نہ ہی جھوٹ بولتا ہوں۔
میں سچ کہتا ہوں کہ میں تمہارا نبی ہوں۔ مجھ کو خدا نے تمہاری ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم بری باتیں چھوڑ کر اچھی باتوں پر عمل کرو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے کہتا ہوں۔ میری بات مان لینے میں تمہاری بھلائی ہے۔ قوم عاد کو اپنے مال و دولت پر بڑا غرور تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی انہیں نصیحت نہ کرے بلکہ ان کے اونٹوں، گھوڑوں، محلات اور باغات کی تعریفیں کرے۔ وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے اور اس دنیاوی زندگی میں خوش تھے۔ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ انہیں کبھی موت آئے گی اور جو مال و دولت ہے وہ سب انہیں چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ دنیا میں ان کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے حضور کس منہ سے وہ جائیں گے؟ گزرے ہوئے اعمال کا حساب بھی دینا ہوگا۔ اس دن شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے دنیا بھر میں اچھے اچھے کام کرنا چاہیے۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو اہمیت نہ دی اور انہیں سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے، آج دنیا میں ہم جیسا کوئی ہے؟ دیکھو ہماری کتنی شان و شوکت ہے، ہم جیسا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کے نتائج بتاتے۔ وہ قوم نوح کے واقعات سے بھی اپنی قوم کو آگاہ کرتے رہتے تھے۔ کبھی ارشاد فرماتے، اے قوم، تم اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے دبدبے پر گھمنڈ نہ کرو۔ تمہیں تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر رہنا چاہیے۔ اس نے تمہیں جو دولت بخشی ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ تم نے قوم نوح کی تباہی سے کچھ بھی سبق حاصل نہیں کیا۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد تمہیں اس زمین کا مالک بنا دیا ہے، تمہیں اپنی نعمتیں دی، تمہیں عیش و آرام اور خوشحالی عطا کی، لیکن تم نے اس کی عبادت کرنے کے بجائے خود ساختہ بتوں کی پرستش شروع کر دی۔ اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ۔ یہ بت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ دکھ دے سکتے ہیں، پھر کیوں ان کی پوچھتے ہو؟ موت و زندگی اور نفع پہنچانا یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ قوم عاد پر حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتیں سخت تکلیف دہ گزرتی تھیں۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ کوئی ان کو نصیحت کرے۔ نصیحت پکڑنے کے بجائے حضرت ہود علیہ السلام کی تذلیل کی اور زیادہ درپے ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے کا اور ہمیں ان کی عبادت سے دور رکھنے کی کوشش کرنے سے ہمارا کچھ نہیں بگڑا ہے، بلکہ اس کا تمہیں نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے خدا تمہیں بددعائیں دے رہے ہیں جس سے تم پاگل اور مجنون بن گئے ہو۔ ہم اس سے زیادہ تمہیں کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ قوم عاد کی اس طرح گستاخانہ جرات اور تہمت سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر توجہ نہیں دیں گے۔ ان کی باتوں کو حضرت ہود علیہ السلام نے بہت ہی صبر و تحمل سے سنا اور انہیں جواب دیتے ہوئے کہا، میں اللہ تعالیٰ اور تمہیں گواہ بناتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ یہ بت مجھے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان بتوں کو میرا کھلا چیلنج ہے کہ اگر ان میں کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کی قدرت ہے تو یہ مجھے نقصان پہنچائیں۔ بغیر کسی تاخیر کے تم دیکھنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تم ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہوں گا، کیونکہ میں عقل و سمجھ رکھتا ہوں، حکمت و دانائی کا بھی حامل ہوں۔ مجھے صرف اپنے خدا پر بھروسہ ہے۔ بے شک اس کے قبض قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پیشانیاں ہیں اور وہی ہے جو حیات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے گا، وہی مجھے ہر قسم کے نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو ڈرانے کی غرض سے یہ اعلان کر دیا کہ تمہاری مسلسل بغاوت اور سرکشی تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقرر وقت تک کے لیے تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس وقت تک تم میری باتوں کو سن کر اور اپنے رویے میں تبدیلی لے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے لیے ہلاکت یقینی ہے، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تمہارے ہلاک ہونے پر اس زمین پر دوسری قوم زمین کے مالک بن جائے گی۔ تم میں ذرا بھی اتنی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچا سکو، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے کا محافظ ہے اور نگہبان ہے۔ یہ تمام کائنات اسی کی قدرت میں مسخر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کی قوم بتوں کی پوجا چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تاکہ وہ عذاب سے بچ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار یہ بات باور کراتے تھے کہ وہ اپنی
قوم کے دشمن نہیں بلکہ دوست ہیں، ان سے دولت اور ریاست طلب کرنا نہیں چاہتے، وہ ان کی فلاح و نجات چاہتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام امین تھے، وہ جو کہتے تھے وہ قوم عاد کی سعادت، حسن حال اور قلبی سکون کے لیے کہتے تھے۔ قوم عاد کی نجات بھی اسی میں تھی کہ وہ ان کی نصیحتوں پر عمل کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ اے میری قوم، تمہیں اس بات پر حیرانی ہے کہ تمہاری قوم میں سے ایک انسان پر خدا کا پیغام نازل کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہے کہ میں بول چال میں تم جیسا ہوں، تمہارے اخلاق و عادات سے واقف ہوں، دانا ہوں، تمہارے ساتھ زندگی گزارتا پھرتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت اور سعادت کے لیے انہی میں سے ایک شخص کو چن کر اپنا نبی بنا کر بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نبی اس کے بندوں کو اس کا پیغام پہنچاتا ہے، انہیں بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے۔ قوم عاد کو اس بات پر حیرانی تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام انہیں ایک خدا کی پرستش کرنے کو کیوں کہتے ہیں۔ انہیں اس بات پر زیادہ غصہ اور غم تھا کہ ہمارے باپ دادا کی روایت ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اگر ہم نے بت پرستی کو چھوڑ دیا تو یہ ہمارے اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ بت پرستی کرنے پر انہیں کافر اور مشرک کہے جانے پر بھی قوم عاد کو غصہ آتا تھا۔ وہ بتوں کو خدا کے سامنے اپنا بڑا مانتے تھے، اسی بنا پر وہ تصویروں اور مجسموں کو پوجتے تھے کہ اس طرح وہ خوش ہو جائیں گے اور خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور ہم عذاب الہی سے نجات پا جائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے پر انہیں یہ خدشہ تھا کہ ان کے معبود اور بزرگوں کی توہین اور بے عزتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام سے قوم عاد کی دشمنی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ اور نصیحت کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ ان کی تبلیغ کرنے پر قوم عاد کے لوگ شعلے کی طرح بھڑک اٹھے۔ انہیں یہ کسی طرح بھی گوارا نہ تھا کہ ان کے بتوں کو کچھ کہا جائے۔ تم ہمیں خدا کے عذاب کی دھمکی دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ تمہارے اوپر برے دن کے عذاب آنے سے ڈراتے ہو کہ تم کہیں اس کے مستحق نہ ہو جاؤ۔ ہم تمہاری طرح اسی طرح روز روز کی نصیحتوں سے تنگ آ گئے ہیں اور تمہاری نصیحتوں سے باز آئے۔ اگر تم واقعی اپنے قول میں سچے ہو تو پھر اس عذاب کو جلد سے جلد لے آؤ تاکہ ہمارا قصہ ہی پاک ہو جائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اس لیے نصیحتیں کرتا ہوں۔ اگر میری مخلصانہ نصیحتوں کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم اللہ کا عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، بلا شبہ تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پر عذاب اور غضب آن پہنچا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم چند ساختہ بتوں کو ان کے نام گھڑ لیتے ہو اور انہیں پکارتے ہو؟ میری تبلیغ کا تم پر ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا، یہ سرکشی ہے، اس طرح تم عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ اگر تم ایسا ہی عذاب کے طالب ہوتے ہو تو پھر انتظار کرو اور وقت بہت قریب ہے۔ اس واقعے کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، کیا تم میں سے ان من گھڑت ناموں یعنی بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا تھا، کہ جس کا تعلق تمہارے پاس خدا کی کوئی حجت نہیں آئی؟ اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ قوم عاد پر عذاب۔ قوم عاد پر اپنی نافرمانی کرنے پر عذاب نہیں آیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بت پرستی کو چھوڑ کر توحید اختیار کرنے اور ظلم و جبر چھوڑ کر عدل و انصاف اختیار کرنے کی تلقین کی۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اور وہ دولت اور قوت کے نشے میں ان کی بات نہیں مان رہے تھے۔ ان کی نافرمانی کے سبب سب سے پہلے بارش نے برسنا چھوڑ دیا۔ بارش کے بند ہو جانے پر خشک سالی آ گئی تھی، زمین خشک ریگستان میں تبدیل ہو گئی، باغات جل چکے تھے۔ یہ سب دیکھ کر قوم عاد پریشان ہو گئے، ان کی زندگی میں کبھی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ قوم عاد کو پریشان دیکھ کر حضرت ہود علیہ السلام کو ان سے ہمدردی ہوئی اور انہوں نے ایک بار پھر قوم عاد کو سمجھانے کا فیصلہ کر لیا اور قوم عاد کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، اب بھی وقت ہے، میری نصیحتوں پر عمل کرنا شروع کرو، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ دنیا و آخرت میں بھلائی چاہتے ہو تو بت پرستی کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو۔ میری نصیحتوں پر ایمان لے آنے سے تمہیں اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ قوم عاد خشک سالی کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، مگر ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ شرک میں مبتلا رہے، بت پرستی کرتے رہے،
شہر میں پانی نہ برسنے سے زمین خشک تھی، پیڑ سوکھ گئے تھے، پتے کملا رہے تھے اور پھول مرجھا رہے تھے۔ قوم عاد کی نگاہیں آسمان پر لگی رہتی تھی کہ بادل کے ٹکڑے آئیں گے اور بارش برسا جائیں گے، مگر آسمان صاف تھا، بادل کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہ آتا تھا۔ پانی نہ ہونے سے کھیتی باڑی کو نقصان پہنچ رہا تھا، باغات سوکھ رہے تھے۔ وہ امید بھری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھتے کہ شاید کوئی بادل کا ٹکڑا آ جائے، لیکن پھر بھی جب آسمان صاف نظر آتا وہ مایوس ہو جاتے۔ جب وہ بارش سے مایوس ہو گئے، ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آ رہا ہے۔ بادل کے ٹکڑے کو دیکھ کر انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب بارش برسنے کو ہے۔ بادل کو برسنے کی خوشی میں قوم عاد خوشی سے چلا اٹھی۔ بارش ہوگی، ضرور ہوگی۔ کوئی کہہ رہا تھا اب ہماری فصلیں تباہ نہیں ہوں گی، کوئی کہہ رہا تھا اس بار بارش سے خوب پانی جمع ہو جائے گا جو ہماری فصلوں کے کام آئے گا، کوئی کہتا ہم لوگ بلا وجہ پریشان ہو رہے تھے کہ بارش نہ ہوگی۔ بارش کی امید ہو جانے پر انہیں اس قدر خوشی ہو رہی تھی کہ وہ ناچنے لگے تھے۔ انہیں اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ جس بادل کو دیکھ کر بارش ہونے کا سوچ رہے ہیں وہ دراصل بارش کا بادل نہیں بلکہ وہ عذاب ہے جو کہ ان پر نازل ہونے کو آ گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اس بادل کے ٹکڑے کو دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ عذاب کا بادل ہے، رحمت کا نہیں۔ عذاب نازل ہو جانے کے آثار دیکھ کر انہیں پھر اپنی قوم کا خیال آ گیا۔ ایک بار پھر انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، تم خوش مت ہو کیونکہ یہ رحمت کی گھٹا نہیں ہے، یہ بادل برس کر خوشیاں دینے والا نہیں ہے، اس بادل میں ہوا اور ہوا میں دردناک عذاب ہے۔ ایک قوم تمہیں اس عذاب کا انتظار تھا تو اب وہ عذاب آن پہنچا ہے۔ میں تمہیں جتنا سمجھاتا تھا سمجھا چکا ہوں۔ تم جن پتھروں کے بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہو یہ تمہیں اس عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ اب تم جانو اور تمہارے یہ معبود، میں تم سے کچھ نہ کہوں گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہونے پر وہ وہاں سے نکل گئے۔ ہوا چلنے لگی، ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ عذاب کی ہوا ہے، لیکن پھر اس ہوا کی شدت میں اضافہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی تیز ہوا چلنے لگی کہ کسی نے بھی نہ دیکھا تھا۔ ایسی سخت آندھی تھی کہ خدا کی پناہ، ہر طرف گرد تھی اور ایسا اڑ رہی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دیتا تھا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ قوم عاد کو اندازہ ہو چلا تھا کہ یہ عذاب ہی ہے، اس لیے وہ گھبرا گئے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگے اور گھر میں گھس کر دروازے بند کر لیے، دیواروں سے لپٹ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح اس عذاب سے بچ جائیں گے۔ عورتوں نے چیخنا شروع کر دیا، بچے بھی یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ وہ روتے بلکتے اور شور مچاتے تھے، چھوٹے بچے سہم کر اپنی ماؤں کی چھاتی سے لپٹ جاتے تھے۔ مرد جنہیں بڑے بڑے پختہ مکان اور عمارتیں بنانے کا شوق اور ان پر ناز تھا کہ یہ بہت مضبوط ہیں، وہ ان مقامات میں چھپتے پھرتے تھے۔ جب وہ مکان خزاں کے زمانے میں درختوں سے سوکھے پتوں کی طرح گرنے لگے تھے، بڑے نادر درخت جڑ سے ایسے کھڑ رہے تھے جیسے ان میں بالکل جان نہ ہو۔ ہوا جانوروں کو ایسے اڑا رہی تھی جیسے فضا میں پتنگیں اڑ رہی ہوں۔ مکانات اور درختوں کے گرنے اور آندھی کی مسلسل شائیں شائیں کی آواز ایک عجیب ماحول پیدا کر رہی تھی جس سے لوگوں کے دل دہلے جا رہے تھے۔ قوم عاد چاہ رہی تھی کہ کسی طرح یہ عذاب ٹل جائے۔ آج کے دن انہیں اس عذاب سے کوئی بچانے نہیں آ رہا تھا اور کسی میں یہ قدرت بھی نہ تھی جو اس عذاب سے بچاتا۔ قوم عاد اس قدر گمراہ اور نافرمان ہو چکی تھی کہ اس نے اپنی آنکھوں سے اس عذاب کو دیکھ لیا تھا، مگر پھر بھی ایمان لانے کے بجائے اپنے پختہ گھروں میں ایسے چھپتے پھر رہے تھے جیسے انہیں ان کے گھر عذاب سے بچا لیں گے۔ یہ وہی عذاب تھا جس کا انہیں انتظار تھا۔ جب وہ عذاب آ گیا تو اس عذاب سے چھپتے پھر رہے تھے۔ قوم عاد کی بت پرستی سے باز نہ رہنے پر 8 دن اور 7 راتوں تک شدید قسم کی آندھی کا عذاب نازل رہا۔ اس آندھی نے ان کے بچے ہوئے باغات اور محلات کو زمین سے لگا دیا۔ ہوا آدمیوں اور جانوروں کو اڑاتی پھرتی اور پھر زمین پر ایسا مارتی کہ وہ سر کے بل زمین پر آ گرتے۔ سر کے بل زمین پر گرتے ہی وہ ہلاک ہو جاتے۔ اس طرح قوم عاد کے لوگ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ قوم عاد پر جب عذاب آیا تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے رفقا کے ساتھ ایک گھر میں پناہ لے لی۔ اس طوفان نے اس گھر کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا۔ اس کے برعکس قوم عاد کے بڑے بڑے محلات
منہدم ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے رفقا عذاب آنے کے وقت اس گھر میں پرسکون بیٹھے تھے، انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہوئی تھی۔ گھر میں ہوا بھی اسی طرح چل رہی تھی جیسے عام دنوں میں آیا کرتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی بات ماننے والوں نے ایمان کی بدولت نجات پا لی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے۔ قوم عاد پر آنے والے عذاب سے پوری قوم تباہ و برباد ہو چکی تھی، پوری بستی ویران ہو چکی تھی، ہر طرف لاشیں پڑی تھی۔ ہیبت ناک سما اور پردرد اور حیرت انگیز منظر تھا۔ انسانی لاشوں کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ جنہیں جسم و طاقت پر غرور و ناز تھا، آج ان کی لاشیں پرندوں کی غذائیں بن گئی تھی۔ پورا شہر ڈراونا بن چکا تھا، ہر جگہ اداسی اور حسرت برس رہی تھی۔ شاندار عمارتیں جن پر خوب روپیہ برباد کیا گیا تھا، جس پر قوم عاد غرور و فخر کرتی تھی، وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ قوم عاد پر یہ عذاب اس لیے آیا تھا کہ وہ اپنے پروردگار کی نافرمانی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بتوں سے مرادیں مانگتے تھے۔ اس کا بدلہ انہیں یہ ملا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئے اور انہیں کوئی بچانے والا نہ تھا جو انہیں بچاتا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کوئی نہیں دور کر سکتا۔ جب کوئی قوم اجتماعی سرکشی اور ظلم و بغاوت پر آمادہ ہو جائے اور اصرار کرے کہ عذاب آئے، پھر اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے۔ یہی کچھ قوم عاد کے ساتھ ہوا۔ اللہ حافظ۔